گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے، میری جان قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا کہ 5 زمانے ہوں گے، پہلا زمانہ دین کا، دوسرا حیا کا، تیسرا وفا کا، چوتھا مدارات کا، پانچواں ریا کا اور خود غرضی کا۔ اب دیکھیے ہم اس زمانے میں ہیں جس میں زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ ریا اور خود غرضی میں ہے۔ اب انڈیویجول طریقے سے ہم سوچیں، شخصی طریقے سے سوچیں تو ہر آدمی کے لیے اپنی اپنی توبہ ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے یا اپنے اعمال پر نظر ڈالے کہ اس کے اعمال کی قیمت کیا ہے، 5% ہے، 10% ہے کہ 20% ہے، اس پر فکر کرے اور اس کی قیمت لگائے۔ گناہ ہے تو اس سے توبہ کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، اسے بخشے گا۔ یہ تو ہوئی ذاتی توبہ۔ اور اجتماعی توبہ کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ریا اور خود غرضی کا زمانہ۔ آپ کی اس مجلس میں بیٹھنے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم ایک زمانہ پیچھے مدارات کے زمانے میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی کو تکلیف ہوگی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، کسی کو درد ہوگا تو اس کی دوا کریں گے، اگر کوئی گر گیا تو اس کو اٹھائیں گے، اگر اس سے پہلے بھی مل بیٹھیں گے تو وفا کا زمانہ آ سکتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس ریا اور خود غرضی کے دور میں بھی مدارات والے ہیں، ابھی بھی وفا والے ہیں، ابھی بھی حیا والے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا چل ہی نہ سکے۔ اجتماعی صورت میں مقصد حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع کیا ہے۔ اس طرح ہم کم از کم ایک دور تو پیچھے چلے جائیں گے، اتنا تو ہو کہ ہم کسی کا دکھ درد سنیں، کسی کی جان چھڑوائیں۔ سوال کا شکریہ۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے دعا کی حد تک اور اعمال کی حد تک کام کریں۔ فرض کرو ہمارا دعویٰ یا خواہش یہ ہو کہ ہم لوگ پھیل کر بہت دور تک جا سکتے ہیں، تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ اپنے متعلقین اور ساتھی مہیا کر سکتے ہو۔ اگر ہم یہاں کمرے میں بھر گئے تو خود بخود ہی باہر میدان میں نکل آئیں گے۔ اس لیے اس فکر کے پھیلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس خیال کے ساتھ چلو اور اطمینان سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ چلتا جائے، بات بن جائے گی، تعداد بن جائے گی۔ پہلے ہم یہاں تعداد میں سیچوریٹ ہوں تو پھر ہم 10-20 آدمی نکلنے کے قابل ہو جائیں گے، تو نکلنے سے پہلے تعداد کے اندر اضافہ کریں۔ مطلب یہ کہ اس طرح آہستہ آہستہ بات پھیلتی جائے گی۔ دل کی گہرائیوں سے جب نکلے پھیلتی جائے بات کی خوشبو۔ مطلب یہ کہ بات اگر دل کی گہرائی سے نکلے تو خود بخود پھیلے گی۔ اب بھی جائے اس کے کہ ہم فاصلے طے کر کے لوگوں کو بتائیں، ان کو پاس بلا کے کہہ سکتے ہیں۔ ہم خیال لوگوں کو بلانے کے لیے آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ایک آدھ آدمی چلتے چلتے پردیسی پیدل بس پہ کہیں نہ کہیں سے آ سکتا ہے۔ اس طرح ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی، پھر ہر طبقہ خیال کے لوگ آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہی خیال تکمیل پا جائے گا۔ ورنہ ہم اجلاس کریں، جلسہ کریں تو اس میں خیال کو ماننے والے، خیال کو مسترد کرنے والے، تائید کرنے والے، تنقید کرنے والے، بحث کرنے والے سب جمع ہو جائیں گے اور پھر لمبی چوڑی بحث کی صورت بن جائے گی۔ پہلے ہم اپنے بیسک گروپ کو ساؤنڈ کر لیں، اس کے بعد ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ Let us try to make ourselves effective۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب کوئی دوسرا سوال کریں۔ سر کوئی اس طرح کی جامعہ وضاحت فرمائیں کہ عبادت کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے اور ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں آسانی سے نافذ بھی کر سکیں۔ ہمارا مضمون جو اصل میں تھرو آؤٹ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح پر خیال کو کس طور پر سمجھیں کہ ہماری ذاتی زندگی ہر قسم کی ڈسٹربنس سے آزاد ہو جائے اور ہماری عبادت جو ہے وہ بھی تفکرات سے محفوظ ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی بھی خوشگوار رہے اور یہاں سے رخصت بھی خوشگوار ہو۔ مدعا تو اتنا سارا ہے۔ اس مدعے کو سمجھنے کے لیے آپ اس مسئلے کی فلسفی کو سمجھو، اس کا اصل سمجھو، جوہر سمجھو۔ ایک اہم سوال پر غور کرنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ اب عبادت کے سلسلے میں بحث کی کوئی بات نہیں، صرف اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرائض اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجا آوری عبادت ہے۔
اللہ کریم کے احکامات جو اللہ کریم کی طرف سے انسان پر نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کریم کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ مختلف زمانوں میں پیغمبر آئے اور آخر میں ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ احکامات اور ارشادات بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس میں کچھ کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ کرنا عبادت ہے، کچھ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے عبادت کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ انسان عبادت ضرور کرے گا، وہ اللہ کریم کی عبادت اس طریقے سے کرے گا جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ اس انسان کا دین ہوگا، اس دین کے حوالے سے وہ عبادت کرے گا۔ انسان جو کام دین کے حوالے سے کرے گا وہ عبادت ہوگا۔ دین اللہ کے ارشادات کا نام ہے۔ ارشاد کو ہم براہ راست سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اگر ایک شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لیے کیا ارشاد ہے، تیرے لیے یہ ارشاد ہے کہ نماز پڑھو۔ کوئی دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لیے کیا ارشاد ہے، تیرے لیے یہ ارشاد ہے کہ پیسے خرچ کر کے آ جا۔ مطلب یہ ہے کہ منع کی گئی باتوں سے رکنا اور حکم پورا کرنا ہے، چاہے انسان کو سمجھ آئے نہ آئے کہ یہ احکامات جو ہیں نیگیٹو یا پازیٹیو ہیں، ان کا بجا لانا عبادت ہے۔ یہ عبادت انسان نے کرنی ہے، اسی زندگی میں کرنی ہے اور اس زندگی سے ہٹ کر نہیں کرنی۔ اب یہاں صاحبان غور کے لیے ایک مسئلہ غور والا ہے کہ یہ عبادت یعنی اللہ کریم کے جو احکامات پیغمبروں کے ذریعے آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے سب لوگوں کے لیے بغیر کسی ایکسیپشن کے یونیفارملی اپلیکیبل ہیں۔ یہ بڑا غور والا پوائنٹ ہے کہ اللہ کریم نے ہر مسلمان کے لیے بغیر کسی ایکسیپشن کے نماز کو فرض قرار دیا، اور اگر بات صرف یہیں تک ہوتی تو پھر سب لوگوں کو یونیفارم کریکٹر ملتا، کردار یہاں پیدا ہوتے، یعنی اگر یکساں عمل ہو رہا ہے تو یکساں کردار پیدا ہوتے۔ ایک تو عمل برابر ہے، دوسرا حکم دینے والا وہی ایک ہی ہے، تو زندگی یکساں پیدا ہوتی، مگر زندگی یکساں پیدا نہیں ہو رہی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دور یکساں نہیں، جیسا آپ نے پہلے کہا تھا کہ ادوار آئیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دور یکساں نہیں، زندگی یکساں نہیں۔ اس لیے مختلف خیال اور کردار کے لوگوں کے انوالو ہونے سے نتیجہ غیر برابر نکلتا ہے، کیونکہ زندگی بیسیکلی غیر برابر ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کو عبادت نے ولی بنا دیا، دوسرا عبادت میں لگا ہوا تھا، پیچھے چوری ہو گئی۔ اب یا تو گارنٹی ہو کہ عبادت کے دوران چوری نہیں ہوگی یا پھر تالا چابی کا انتظام ہو۔ عبادت یکساں ہے، احکام یکساں ہیں، عبادت کے نتائج بھی یکساں ہیں، لیکن عموماً کردار یکساں نہیں ہے، تو یکساں طرز عمل غیر یکساں نتیجہ برآمد کرے گا۔ جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تو لوگ بحث کرتے ہیں، حالانکہ حکم ایک ہے اور منفعت ایک ہے اور اس حکم کی بجا آوری کا نتیجہ بھی ایک ہے، لیکن چونکہ حکم دینے والی ایک ایسی اتھارٹی ہے جس نے انسانوں کو الگ الگ ماحول میں پیدا کر دیا، لیکن عبادت کے احکام ایک جیسے ہیں، اس لیے الگ الگ انسان جب اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں تو نتیجہ ایک سا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کا ہر حکم جب بھی آپ بجا لائیں گے عبادت ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے احکامات آپ تک پیغمبروں کے ذریعے بھیجے۔ اللہ کریم کے کچھ احکامات آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے ملتے ہیں، مثلا جو قدرت کی طرف سے فرض ہوا اسے پورا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے۔ اگر اولاد کی پرورش کرنا فرض ہے تو ان کی دیکھ بھال بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کا اپنے ماحول میں گزارا کرنا فرض ہے تو پھر یہ عبادت ہے۔ اب یہاں ایک چیز بڑی غور والی ہے کہ وہ جو یونیفارم عبادت کی بات فرمائی گئی، یعنی سب کے لیے برابر عبادت، وہ تو ایک ملت کے لیے عبادت کا کولیکٹیو تصور ہے، کولیکٹیو حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملت کے طور پر یہ آپ کا تشخص ہے اور ایک امت کے طور پر یہ آپ کے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ چکو تو پھر آپ الگ الگ ہو جاؤ اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ اب کوئی گاہک ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی صاحب ہے، یہ سب الگ الگ ہیں، مگر عبادت میں یہ سب ایک صف میں ہیں۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ شعر بڑا غور طلب ہے کہ جب سارے تیری سرکار میں ایک ہیں تو پھر بندہ و صاحب و محتاج کی تقسیم ہی کیوں ہے؟ جب بندہ و صاحب و محتاج نے عبادت میں ایک ہو جانا ہے تو پھر عبادت سے پہلے کیوں نہیں ایک ہو جاتے؟ دراصل سب مسلمانوں کا ایک ہو جانا ہی عبادت ہے، اور عبادت کا اصل ہے ایک ہو جانا۔ تم تو پہلے ایاز اور غزنوی بناتے ہو اور پھر ایک ہوتے ہو، پہلے غزنوی کو توڑ پھر ایاز اور غزنوی کو برابر کر دے، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کی عبادت کا مفہوم غزنوی اور ایاز کو برابر صف میں کھڑا کرنا ہے، لہٰذا اللہ والوں کا مفہوم غزنوی کا مال اٹھا کے ایاز کو دے دینا ہے۔ جب عبادت کا مفہوم برابر کرنا ہے تو برابری ہی عبادت ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سارے ہی ایک جیسے ہو گئے، اور سب سے بڑے ریفارم کرنے والے، اللہ کی طرف سے تشریف لانے والے، کائنات کی تخلیق کے جو باعث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا۔ یہ تم کہتے ہو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باقیوں سے اسباب میں بہتر نہیں، احوال میں بہتر ہے، اقوال میں بہتر ہے اور مقامات میں بلند ہے، لیکن یہ جو حال ہے، دنیاوی حالات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب کے برابر رکھا۔ جب عبادت کا تصور دینے والے کا یہ حال ہے تو آج عبادت بیان کرنے والے لوگ اگر اس حال کے علاوہ ہوں تو عبادت کو کیسے بیان کریں گے؟ لہذا عبادت کا مفہوم دینے والا اگر حالات میں عبادت کا تصور دینے والوں سے مختلف ہے تو اس کے لیے لوگوں کو یہ حکم دینا صحیح نہیں ہے کہ آپ عبادت میں آؤ، ہر چند کے عبادت کا نظام صحیح ہے، لہذا اس پہ غور کریں۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ضروری ہے کہ عبادت نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے معاشرے سے یا اپنے مقام سے یا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا یا ان سے مال زیادہ حاصل کر لیا، اس کو ایک یکساں فارم آف عبادت میں بلا کے اس کی تبدیلی کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک پختہ مکان بن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ نام بتایا گیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے کہا اور بات تو کوئی نہیں، صرف تیرے مکان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مکان گرا ہے، واپس آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ وہ جو عبادت کا تصور ہے اس کے اندر ایک عمل عبادت کے علاوہ بھی ہے جس پر کسی سازش کی وجہ سے آج تک گرد و غبار رکھا گیا ہے، اور وہ گرد و غبار کسی ریئیکشن میں رکھا گیا ہے کہ کہیں اس میں سوشلزم نہ آ جائے، کمیونزم نہ آ جائے، کچھ اور واقعات نہ ہو جائیں۔ کچھ یہ بھی ہوا کہ کیپٹلزم کے ساتھ ہی ملائزم شامل ہو گیا تھا، اس لیے بھی یہ بات گرد و غبار میں رکھی گئی ہے کہ عبادت کے برابری کے تصور کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ہر حال میں یکساں سلوک ہو، اور تمام وسائل کی تقسیم میں بھی یہ سلوک ہو۔ یہ عبادت کے لیے کنڈیشن ہے، بلکہ پری کنڈیشن ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو 3 آنکھیں عطا نہیں فرمائی ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ وہی چہرہ پیدائش میں برابر، موت میں برابر، وہی زندگی، وہی آنسو، وہی مسکراہٹیں، اسی طرح اولاد، اسی طرح ماں باپ۔ یہ جو درمیان میں فارمولہ ہے مختلف زندگی کا، یہ فارمولہ تو اللہ کی پسند کا نہیں ہے، کیونکہ انسانوں میں اخوت اور برادری کا رشتہ بنایا گیا، اور اخوت کا ایسا رشتہ بنایا گیا ہے کہ تم اور بھائی دونوں مل کر باہم برابر ہو جاؤ، کم از کم 50% تم بھائی کے ساتھ برابر ہو جاؤ، اس کا مال اور اپنا مال ملا کے 2 پہ تقسیم کر دو، تو پھر یہ بھائی چارہ ہوگا۔ اسلام نے پوری ملت اسلامیہ کو وحدت میں رکھا،
لہٰذا ملت اسلامیہ کی ٹوٹل ارننگ یا ٹوٹل سرمایہ جو ہے یہ ٹوٹل افراد میں یکساں تقسیم ہو تو پھر عبادت بنتی ہے، ورنہ عبادت کا تصور بنتا نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، عبادت کے تصور میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ کریم کے احکام کی بجا آوری عبادت ہے۔ احکام آپ خود بھی پہچانتے ہو، یعنی اگر بیماری آ گئی تو صحت کا خیال رکھنا۔ اس طرح ایک چیز یہاں بڑے غور والی ہے کہ جب اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو ایک صفت یا ایک صلاحیت اس انسان میں باقیوں سے نمایاں طور پر الگ رکھ دی۔ جس طرح منصب پیغمبری ہے، پیغمبر کسی کوشش کا نام تو نہیں ہو سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہو اور یہ آپ کا عقیدہ بھی ہے۔ اگر پیغمبر کے لیے کوئی فارمولہ بنا دو گے کہ آپ یہ تھے، آپ یہ کرتے تھے، لہذا پیغمبر تھے، یہ تو بالکل گمراہی ہو جائے گی۔ جو پیغمبر تھے ان کی ہر بات ہی صحیح ہے، کیونکہ پیغمبر خود نہیں بن جاتا، اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ لہذا منصب نبوت کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ وہ یونیفارم عبادت کے تصور سے ماورا ہو، لہذا پیغمبر کی عبادت ماورا ہوگی۔ وہ خود عبادت کا یونیفارم تصور دے رہے ہیں اور آپ خود یونیفارم عبادت میں شامل ہو گئے، تب بھی پیغمبر کی عبادت دوسروں سے الگ ہوگی، پیغمبر کی نماز الگ ہوگی۔ ہم فالو کریں گے، ہم امیٹیٹ کریں گے، لیکن ہماری نماز ان کی نماز کے برابر کبھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ وہ منصب اور ہے، عمل تو یہی ہے لیکن اس کا نتیجہ اور ہے۔ یہ اس لیے ہے چونکہ وہ مقام اور ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ کتاب سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ویسے کرنے کے لیے ویسی طبیعت چاہیے۔ آپ اپنے طور پہ کرو گے تو آپ کی تبلیغ گمراہی پیدا کر سکتی ہے، اور ان کی تبلیغ جو ہے وہ ہمیشہ اصلاح پیدا کرے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک خصوصی ذات ہے اور ایک خصوصی پیغام ہے اور ایک مخصوص شخصیت ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے پاس کوئی صفت ہے اس صفت کا تحفظ کرنا عبادت ہے، اور اگر وہ پیغمبر ہیں تو ان کی صفت کے اوپر مر مٹنا آپ کی عبادت ہے۔ اس صفت کے تحفظ میں اگر آپ جان دیتے ہو تو یہ آپ کی عبادت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، باقی یونیفارم فارمولہ ہے۔ اپنی صفت کے تحفظ کی بات کے بعد اگلی بات پہ غور کرو، وہ جو بھیجنے والا ہے۔ اگر شاہین کو قوت اور شوق پرواز عطا کرے اور شاہین عبادت کرتا رہے اور پرواز نہ کرے تو پھر عبادت غلط ہوگی۔ لہذا عبادت کا اصل یہ ہے کہ اس صلاحیت کا بھی تحفظ کر جو تجھے باقیوں سے الگ ملی ہے۔ اگر وہ صلاحیت تو نے توڑ دی ہے اور عبادت قائم رکھی ہے تو سمجھو کہ تو گمراہ ہو گیا۔ لہذا عبادت کرنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کے مراتب اللہ خود مقرر کرتا ہے اور جو اپنے مرتبے کے خود ہی محافظ ہیں۔ لہذا جس کے منصب میں شہادت لکھی ہے وہ شہادت اگر ترک کر دے تو پھر تو عبادت نہ ہوئی، اس کے لیے شہید ہونا عبادت ہے۔ اب آپ غور کرو کہ اللہ کریم نے ہر انسان کی فطرت میں ایک خاص صفت رکھی ہے، اس صفت کو آپ نے لوکیٹ کرنا ہے۔ عبادت تو یونیفارم ہے، برابر اس کے ساتھ اللہ کے عطا کردہ مفہوم کے مطابق، لیکن آپ کی ایک اسپیشل ڈسٹنکشن ہے کہ اگر آپ کو علم مل گیا، مرتبہ مل گیا، سوز مل گیا، فغاں مل گیا، و فغان نیم شبی مل گئی، اور جو بھی چیز مل گئی اس کا تحفظ کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ آپ نے اس چیز کا تحفظ کرنا ہے۔ ایک آدمی جو اس صفت کا یا مرتبے کا تحفظ نہیں کرتا اور لوگوں میں عبادت کے نام پر مشہور رہتا ہے کہ حاجی صاحب ہیں، عبادت گزار ہیں اور آٹے میں ملاوٹ کرتے ہیں، اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو کوئی نہ ہوئی، کیونکہ وہ جو منصب ہے لوگوں کو، غریبوں کو، بھائیوں کو مناسب دام میں آٹا کھلانے کا، تو وہ فیل ہو گیا۔ لہٰذا جتنی یونیفارم عبادت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص اصل میں مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کا دشمن اگر مسجد بنائے تو وہ مسجد گرا دو۔ مسلمانوں کا ایک دشمن منافق ہوتا ہے،
اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر منافق یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ جھوٹا آدمی جو فطری طور پہ جھوٹا ہے، اگر وہ عبادت کے حوالے سے سچ بھی کہہ رہا ہے تب بھی بے اثر ہے، تب بھی غلط ہے۔ لہذا صداقت کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے پہلی شرط تمہارا صادق ہونا ضروری ہے، تب جا کے تم یہ بات کہہ سکتے ہو۔ وہ جو فطرت نے تمہارے اندر اسپیشل قسم کا ایک جوہر رکھا ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہے، اگر وہ عبادت کی وجہ سے ڈاکٹری کے اندر ملاوٹ کر گیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ کو چھوڑو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھتا رہا، اور اگر پیشنٹ مر گیا تو یہ اس کی عبادت جو ہے نا ایٹ دا کاسٹ آف پیشنٹ ہے۔ لہذا عبادت کا جو اسلام نے مفہوم بنایا، یہ کامن فارم ہے پریئر کی، اور آگے جو ہے وہ تمہارے اللہ کے ساتھ تمہاری سنسیریٹی کی۔ اگر تم اللہ کے سامنے سنسیئر نہیں ہو، اپنی ذات میں سنسیئر نہیں ہو، تو یہ ظاہر کی جو عبادت ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس عبادت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ خالی عبادت کی جو فارم ہے یہ کام نہیں آئے گی، جب تک کہ آپ فطری طور پر اور اصلی طور پر اس خیال کے ساتھ تعاون نہ کریں جس خیال نے آپ کو یہ چیز دی ہے، اور جو فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے کہ برابری کیسے ہو اور اخوت کیسے ہے، اور اس کے مطابق نہ چلو تو یہ عبادت نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں زخمی ہونے والے کئی اصحاب ایک دوسرے پہ احسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے آپ پانی پیو، پہلے آپ پانی پیو، اور پھر سارے ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ برادر دی نیڈ از گریٹر دین مائنڈ کے مطابق وہ یہ کرتے کرتے سارے ہی شہید ہو گئے۔ اگر یہ احسار موجود نہیں ہے بلکہ خود غرضی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش ہے اور مال کا غرور ہے اور اعمال کا غرور ہے اور دوسرے لوگوں کی کاسٹ پر عبادت ہو رہی ہے، تو عبادت یونیفارم نتیجہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادت کے باوجود اور اسلام کے باوجود مسلمانوں کی حالت پست ہے۔ اگر آپ مانتے ہو کہ آپ کا اللہ واقعی وہ اللہ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ آپ اسلام میں ہیں، وہ اللہ جو مالک ہے اس کی پسند یہ دین اسلام ہے، وہ اللہ آپ کے کام بالکل نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ جو دین کے حوالے سے دین کے اندر بے دین لوگ اکٹھے ہو گئے ہو، یہ آپ کی سزا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے اندر دین نافذ کرو۔ جب تک آپ اللہ کو واقعی نہیں مانتے، اس کی واقعی عبادت نہیں کرتے، یہ عبادت آپ کے لیے کچھ رنگ نہیں لائے گی۔ ایک جگہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں، تم نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، اگر تم لوگ نماز پڑھو اور عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا، تمہارے بھی ایٹم بم بن جائیں گے، تمہاری بھی بڑی فیکٹریاں لگ جائیں گی۔ ایک آدمی فی البدیہہ بولا کہ اگر نماز ہی ایٹم بم کی شرط ہے تو وہ لوگ جو بم بنا چکے ہیں وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ پسماندہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اصل میں جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کا خبث دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ جب آپ نماز میں ہیں، اب اس دوران کیا بے حیائی ہوگی؟ اگر آپ واقعی نمازی ہیں تو آہستہ آہستہ ایک فارم بن جائے گی اور ایک معاشرہ بن جائے گا، لیکن وہ جو بنیادی ڈس آنیسٹی ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کی اصلاح کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان متقی نہ ہو تو قرآن ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کا کلام اس آدمی پر اثر نہیں کرتا جو متقی نہ ہو۔ لہذا قرآن نے متقی نہیں بنایا، متقی نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تقویٰ تو پری کنڈیشن ہے، پہلے آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے نماز درجات کا ذریعہ ہے۔ نماز میں بڑے درجات ہیں، انتہا کا درجہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر وہ باطنی خرابی نہ ہو۔ ایک حدیث شریف یاد ہوگی آپ کو
کہ ایک آدمی جس کا رزق حرام ہے، جس کے افکار حرام ہیں، جس کے بال پراگ گندہ ہیں، جس کا لباس ناپاک ہے، جس کی زندگی صحیح نہیں ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ کیسے منظور ہو؟ اس کا طعام حرام، لباس حرام، خیال حرام، اس کا فکر حرام، اس کی ساری زندگی حرام، اور اگر ذاتی زندگی میں ساری کی ساری آلائشیں ہیں تو اس کی عبادت کیسے منظور ہو؟ تو عبادت ان لوگوں نے روکی ہوئی ہے جو عبادت کرتے ہیں اور اندر کا باطن کا شر نہیں نکالتے۔ عبادت کا نتیجہ انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اس طرح کے کڑھائی میں دودھ گرم کیا اور ان کے اندر شرارت سے کوئی ناپاک چیز ڈال دی۔ بڑی مشہور مثال ہے کہ کنویں میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اتنے بوکے نکالو، یعنی کتا گر جائے تو 100 بوکے نکالو۔ ایک دفعہ کنویں میں کتا گر گیا تو لوگوں نے کہا کہ 100 بوکے نکال دیے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکال دیا ہے؟ کہتے ہیں کتا تو اندر ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کتا اندر سے نہ نکلے کنواں بوکوں سے پاک کیسے ہو؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے مرا ہوا کتا باہر نکلے، پھر بوکے نکالنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں حج کے بعد انقلاب نہیں آتا۔ ایک آدمی حج پہ گیا، اس نے بتایا کہ اس کی جیب کٹ گئی۔ اسے کسی نے کہا کہ اب تم معاف کر دو اس کو۔ کہتا ہے جی خانہ کعبہ میں جیب کٹ گئی، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں کاٹی ہے، اس نے تیری جیب سے پیسہ لیا ہے اور اللہ کے گھر میں لیا ہے، اور تو نے بھی تو اللہ سے لیا ہوا تھا، اب اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے شر کا قصہ اللہ کے گھر تک پہنچا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی عاقبت اور سزا فوری طور پر آئے۔ اب یہ مقام توبہ کرنے کا ہے، کیونکہ یہ گستاخی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پہلے خرابی ذاتی طور پر ہوتی ہے، لیکن کسی ملک کے عالم دین میں کوئی شر ہو تو پھر بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کے عالم دین میں شر ہو تو پھر بھی بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ کسی مسجد کے اندر کوئی نامناسب واقعہ ہو تو بات پھر دور تک نکل گئی۔ علم دینے والے اگر بے علمی پھیلاتے جائیں تو بات پھر دور تک نکل گئی۔ لہٰذا اس بات کا بڑا احساس کرنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عبادات کے باوجود، سب سے بلند نظریہ رکھنے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود ہلاکت ہی ہلاکت میں ہیں۔ نہ ہماری یہ زندگی بنی اور نہ وہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا انعام یہ ملا ہے کہ موت کا منظر ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ کافر تو پہلے سے ہی نہیں مانتا کہ موت کا منظر کیا ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے سزا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی کتابیں لکھی جائیں، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب آپ تک جنت کا تصور بھی نہیں آنے دیا گیا۔ ہماری عبادات اس حد تک آلودہ کر دی گئی ہیں، اس بات پہ بڑا غور کرنا چاہیے آپ کو۔ لہٰذا ایک تو عبادت وہ ہوئی جو سب کے لیے فرض کی گئی ہے، پھر وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے عبادت کا تصور دیا، ان کی شخصیت پر مر مٹنے کی خواہش عبادت ہے، اور تیسرا اس صفت کا تحفظ جو آپ کو اللہ کریم نے فرض کے طور پر دے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد اور ماں باپ کا معاملہ دیکھو۔ اللہ کریم بار بار فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اب نہ ماننے والا کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ماں باپ کون سی مصیبت درمیان میں آ گئی ہے۔ لیکن آپ اف نہ کرنا، مانتے جانا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا وہ فرض بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اولاد کی پرورش بھی اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، سانس کا سلسلہ قائم رکھنا بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اپنے رزق کو صالحہ بنانا بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اور آج کل رزق پورا ہوتا ہی نہیں، قوم مسکین ہوئی پڑی ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت کے باوجود رزق پورا نہ کر سکے، اس لحاظ سے اکثر لوگ تو مسکین ہو گئے، اور وہ لوگ ظالم کہلاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ اور خرچ کم ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور لوگوں پر پیسے کی وجہ سے فوقیت دکھاتے ہیں اور پھر دعوت اسلام کا شوق رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ وہ
جس نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، اللہ وہ جو منصب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنا منصب اور اپنی صرف چھوڑ دو اور صرف عبادت کرو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً ماں باپ بیمار ہوں اور انہیں اکیلا چھوڑ جاؤ تو آپ کی عبادت بے معنی ہے۔ اگر کسی مکان کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ عبادت کرتے جا رہے ہو تو مکان تو جل کے راکھ ہو جائے گا، پھر آپ کی عبادت آپ کے لیے کیا نتیجہ لائے گی؟ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے برابر کیا جائے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ بندہ و صاحب و محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس کی سرکار میں صرف نماز میں نہیں پہنچنا بلکہ ہر وقت پہنچنا ہے۔ کہیں یہ نہ کہنا کہ نماز میں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں ہم الگ ہیں۔ وہ سرکار یعنی اللہ ہمیشہ ہی ہر جگہ ہی موجود ہے۔ وہ اس لیے موجود ہے تاکہ آپ ہر حال میں ایک ہو جاؤ۔ تو یہ جو تقسیم ہے بندہ و صاحب و محتاج کی، یہ تقسیم عبادت میں ہمیشہ حائل رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے خود ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی جو وقت کا بادشاہ تھا، جب وقت پر نماز کے لیے پہنچ نہ سکا تو اس کے لیے جماعت لیٹ کر دی گئی۔ یہاں تک تو میں نے خود دیکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور پھر بھی جماعت لیٹ کر دی گئی کیونکہ صاحب اقتدار شخص ابھی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ کا مولوی یہاں تک لے گیا ہے اسلام کو کہ اب آپ کا اسلام وہ سب سروینٹ ٹو دا رولرز ہو گیا۔ حکومت وقت کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسی آیت پڑھو جو ہماری تقریر کے مطابق ہو، اور یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اللہ کریم کے آگے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہماری اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے۔ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر طوطا تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی طوطا ہی رہتا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا جائے اور پھر انصاف نہ کرے، رحم نہ کرے، احسان نہ کرے اور پیسے کے بل پر لوگوں میں ممتاز ہو جانا چاہے۔ اللہ کریم کا یہ حکم دیکھو کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، نہیں بلکہ وہ حتمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو یہ حکم بچا لاؤ۔ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ مال خرچ کرو۔ اب بندہ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، تمہارے پیٹ میں آگ نہیں ہونی چاہیے۔ کہتا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم حج کر کے آ جائیں۔ یتیم کے مال سے حج کر کے آ گیا۔ مال یتیم ایسے ہے کہ فی بطونہم نارا، جیسے ان کے پیٹ میں آگ ہو۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو یتیم کا مال کھا کے اللہ کے ہاں حج پہ جا رہا ہے؟ اب آپ غور سے دیکھو کہ حج اپنے اصل مفہوم سے الگ ہو گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا اللہ کے آگے بے دھڑک جاتا ہے اور پھر خانہ کعبہ میں بلیڈ لگا کے غلاف پھاڑ کے لایا کہ یہ تبرک ہے۔ وہاں اور بھی واقعات ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے جوتے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک سوڈانی عورت تھی، اس نے گرہ میں پیسے باندھے ہوئے تھے۔ کسی نے گرہ کاٹنے کی کوشش کی تو چونکہ اس نے پیسے پیٹ سے باندھ رکھے تھے لہذا اس بیچاری کا پیٹ زخمی ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں گولی چلنے کا واقعہ تو خیر آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا۔ ایک آدمی نے خانہ کعبہ میں امام ہونے کا اعلان کیا، یا تو وہ جھوٹا ہے یا تم ظالم ہو، دونوں میں سے ایک سچا ہوگا، لیکن اسلام ٹوٹ گیا۔ اب اگر وہ امام جھوٹا ہے تو جھوٹا شخص خانہ کعبہ میں جھوٹ بول رہا ہے، بڑا ظالم ہے وہ۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر تم بہت ظالم ہو، تم نے سچے کو مار دیا اور خانہ کعبہ میں مار دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھ لو، پاکستان میں تقریباً سارے ہی مسلمان ہیں، تو کیا ملاوٹ کوئی رام سنگھ کرتا ہے؟ کوئی ہندو آتے ہیں، چوری بھی ہوتی ہے، یہ مسلمان کرتے ہیں، ڈاکہ لگتا ہے، مسلمان لگاتے ہیں۔ اور نواب پور کا واقعہ کتنا سنگین تھا۔ آپ سناتے ہیں کہ سندھ میں محمد بن قاسم تشریف لائے کیونکہ مسلمان عورتوں سے کسی نے زیادتی کر دی۔ عالم اسلام کو بڑا جلال آ گیا اور محمد بن قاسم جلالت کبریہ بن کے آیا اور اس نے راجہ دہر کو تہس نہس کر دیا۔ اگر بالکل یہی واقعہ مسلمان عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کریں تو بس یہاں پر سب خاموش ہیں۔ معاشرہ کولاپس ہو گیا، بلکہ ٹوٹل کولاپس ہو گیا۔
جب یہ ہو چکا ہے تو اب تم کون سے اسلام کو سٹریس کرتے جا رہے ہو؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلے کتا باہر نکالو، تم صرف بوکے نکالتے جا رہے ہو۔ خمیر اور ضمیر میں جو جھوٹ آ گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت میں ظاہری فارم کو بھی قائم رکھو، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اللہ کی ذات سے وابستگی اتنی رکھو کہ آپ کو اس کی آن پر مر مٹنے کا کوئی موقع ملے تو اس کو غنیمت جانو۔ اس طرح نجات ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر جان نثار کرنے کا کوئی موقع تلاش کرو۔ اگر ایسا موقع مل گیا تو بڑے نصیب کی بات ہوگی۔ اس عشق میں جان دے دینا بڑی بات ہے۔ پھر جو صرف خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کا تحفظ کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دو، یہ عبادت ہے۔ وہ جو کام کرنے والا شخص ہے صحیح کام کرے، بنانے والا صحیح چیز بنائے، بیچنے والا صحیح بیچے، خریدنے والا صحیح خریدے، یہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کا بڑا خیال رکھو۔ آپ اپنی زندگی کا تحفظ کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ لوگوں کی خدمت کرو، یہ عبادت ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، خدمت کرو، یہ عبادت ہے۔ اولاد کی پرورش کرو، عبادت ہے۔ وعدے پورے کرو، عبادت ہے۔ تم جب اسلام کی انتہا بیان کرتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد کہتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے وعدے پورے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں۔ تو پھر صادق کا دین ہو اور غیر صادق ماننے والے ہوں تو دین آپ کو کیا تاثیر دے گا؟ قرآن سچے اللہ کا کلام ہے، اور اگر پڑھنے والا جھوٹا ہو تو اثر کیا کرے گا؟ اللہ کا کلام ہے اور اس کو غیر متقی شخص پڑھ رہا ہے، اب کیا اثر ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو۔ نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ اس لیے کم از کم آپ اپنے باطن کا جائزہ لو کہ کون سی عبادت ہے جو رہ گئی ہے۔ بہت سی عبادتیں ہیں۔ انسان سے پیار کرو، انسانوں کو لائک کرو، کیونکہ اللہ کریم نے یہ انسان پیدا کیے ہیں۔ ایک آدمی انسان سے نفرت کرتا ہے اور نماز سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ اگر تم سڑک کے کنارے لگے ہوئے سائے دار درخت کاٹتے جاؤ اور کہو کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو یہ خدمت تو نہ ہوئی۔ انسانوں کے لیے آسائش پیدا کرو۔ 4 دن کا میلہ ہے اور یہ گزر جانا ہے۔ اس زندگی میں انسانوں کے لیے کوئی خوبی اور کوئی بھلائی کر جاؤ۔ اللہ سے یہ نہ کہنا کہ میں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرایا ہے، لیکن انسانوں کو تو آپ ہی سنبھال۔ حقیقت میں تمہارا دل جو ہے وہ زبان کے ساتھ شریک ہی نہیں، گلے کے اوپر سے کلمہ نکل رہا تھا اور تمہارے اندر کچھ اور ہی واقعات ہوئے پڑے تھے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ عبادت اس خاصیت کا تحفظ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ مثلاً رات کو ایک مہمان آ گیا، آپ نے بلایا نہیں، اس نے آنے سے پہلے بتایا نہیں تھا۔ اب تم سوچو کہ اگر مہمان خود آیا ہے تو بے شک باہر نکال دو، اور اگر یہ سوچتے ہو کہ اللہ کریم نے اسے بھیجا ہے تو خدمت کر لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم یہ کائنات چلا رہا ہے تو پھر بڑی احتیاط کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے پھر مذہب میں شامل ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ ماڈرن لائف کافی ہے، اس کو چلنے دو جس طرح چل رہی ہے۔ آپ نے اپنی ذات کی ٹوٹل اصلاح کرنی ہے کہ دل اس کو پیش کرنا ہے جس نے دین دیا ہے، اور اگر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت ہلاکت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور کیا کیا عبادت ہے۔ آنکھ خراب ہے تو سرما ڈالنا عبادت ہے۔ نیند نہیں آتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ سونے کا وقت ہے سو جاؤ، عبادت ہے۔ کھانا کھاؤ، صحت کے لیے عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، عبادت کرو۔ گزرے ہوئے بزرگ جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ کہو، یہ عبادت ہے۔ اولاد کے حق میں دعا کرو، یہ عبادت ہے۔ ناراض بھائی کے ساتھ صلح کرو، عبادت ہے۔ زندگی کو آسان بناؤ، عبادت ہے۔ اللہ کریم کا شکر بجا لاؤ، عبادت ہے۔ مسلمانوں کی وحدت ہونے کی تمنا کرو، یہ عبادت ہے۔ اللہ کی منشا پوری کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی عمل پیدا ہو جائے تو یہ عبادت ہے۔ پلس وہ عبادت تو ہیں ہی صحیح ساری، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، وہ تو ہر حال میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں ایک صحیح عقیدہ ہو تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے۔ صحیح مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا ہر عمل عبادت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کا عمل،
مسلمان کا ہر عمل اسلام ہے، لہذا آپ مسلمان بن جاؤ۔ آپ کا ہر عمل اسلام ہے، آپ کا ہر فعل عبادت ہے، آپ عمومی طور پر عابد ہو جاؤ۔ عابد کا مطلب ہے کہ میں منیا نال یقین دے تے میں ویکھیا اکھیاں نال، یعنی اگر یقین کے ساتھ مان لو تو پھر تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لو گے۔ یہ اصل عبادت ہے۔ مثلاً ایک چیز بڑے غور والی ہے کہ کوئی ایک فنکشن، جس فنکشن کو ہم نیکی کا فنکشن کہیں، مثلاً یہ کہ یہاں پر میلاد شریف ہو رہا ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ اس فنکشن میں میلاد شریف پڑھنے والا نیک ہے، سننے والے پاکیزہ ہیں، اور اس کے اندر جو جھاڑو دینے والا ہے، جس کو اس فنکشن کی کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی ثواب اور اتنا فیض لیے ہوئے ہے۔ اگر مستری نے مسجد میں باوضو ہو کے اینٹیں لگائی ہیں، ادب سے لگائی ہیں، تو اس کو بھی مسجد بنانے والے، نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھانے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس فنکشن کے اندر شامل کوئی انسان جو بظاہر شامل نہیں ہوتا، اس کی شمولیت بھی لازمی گنی جائے گی۔ مثلاً آپ یہاں پر کسی بڑے فنکشن میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی بنانے والے نے کہاں بنائی اور گندم اگانے والے نے کہاں اگائی، اس بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا کہ عبادت کیا ہے۔ وہ گندم اگاتا جا رہا ہے، وہ کارندہ ہے اور انسان کی شکل میں ہے، اللہ کریم نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ اگر وہ کسان اپنا فنکشن صحیح ادا کرتا جا رہا ہے تو یہ فنکشن اس کی عبادت میں شامل ہے۔ اگر وہ کسان کسی اور طرف نکل جائے تو اس کا اصل کام رہ جائے گا۔ اس لیے اگر ایک نیک آدمی جو نیکی کے سفر میں جا رہا ہے، اسے راستے میں جس نے چائے پلائی وہ بھی اس سفر کا حصہ ہے۔ اتنی بات یاد رہے، اس لیے نیک لوگوں کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت آپ کی اپنی سنسیریٹی کا نام ہے۔ آپ جب یقین کے ساتھ مان جاؤ تو آپ آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پورا شعر کیا ہے؟ میں منیا نال یقین دے تے میں ویکھیا اکھیاں نال، او دے ہاتھ کھنڈی یاسن دی، او دے گھنگر والے بال۔ تو بات اتنی ساری ہے، یقین کے ساتھ مانو تو آپ اللہ کو قریب پاؤ گے۔ اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ عمل نہ کرو جس کے بعد آپ کو ندامت ہو۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے بچنا، منع کی ہوئی بات سے بچنا عبادت ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا عبادت ہے اور اللہ کی رضامندی کو چاہنا عبادت ہے۔ اب آسان سی بات ہے کہ عبادت کیا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی فلاح فرما، مسلمانوں کی فلاح مانگنا عبادت ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو آسانیاں عطا فرما، یہ کہنا عبادت ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو مسلمان ہی بنا دے، یہ عبادت ہے۔ ان کے باطن سے وہ چیز نکال دے جو بیماری ہے، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ عبادت ہے۔ اولاد کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ میں اس صفت کا تحفظ کر لوں جو آپ نے عطا فرمائی ہے، جو میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا صفت رکھتا ہے۔ گانے والا گانے سے محروم ہو جائے تو وہ عبادت سے محروم ہو گیا۔ میتھمیٹکس والا اگر میتھمیٹکس چھوڑ دے تو پھر عبادت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے میتھمیٹیشین اپنے میتھمیٹکس میں سنسیئر ہو جائے، عربی دان عربی میں سنسیئر ہو جائے، فارسی دان اگر فارسی تک سنسیئر نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنی فطرت کے اندر رہ کر پوری طرح سنسیئر ہو جاؤ۔ اس لیے اے مسلمانان عالم، آپ لوگ غور کرو کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی فرانس جاتا ہے اور غریبی ہمارے ہاں آتی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیش کے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حاصل ہونے والا تیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک نہیں پہنچا۔ درمیان میں مسلمان حائل ہیں۔ سعودی عرب کی جو منفعت ہے وہ غریب پاکستان تک نہیں آئی۔ ہمیں مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ سے ایڈ، یہودی سے مدد لے کر ہندو سے لڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہودی سے مدد لے کے تو ہندو سے ہم نے کیا لڑنا ہے؟ مسلمان کا مال یہودیوں کے پاس جا رہا ہے، تیل ادھر جا رہا ہے، ادھر سے تعیش کا سامان آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے رہنے والے ایکچول لوگوں کے گھروں کی زندگی کیا ہے؟ آپ قبل اسلام کے ہنگاموں کو بھول جاؤ، شکر کرو کہ بھرم ہی بھرم قائم ہے۔ اگر آپ کو وہاں رہنے کا اتفاق ہو تو پہلی خواہش آپ کی یہ
یہ ہوگی کہ ہم یہاں نہ رہیں، تو ان لوگوں کی زندگی ایسی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے سعودی عرب کی شہریت ملے تو ملے گی نہیں، کیونکہ آپ جانشین نہیں ہو، حالانکہ آپ ہی ہو جانشین اس فکر کے۔ تو اس فکر کے جانشین جو ہیں، اس فکر کے قابضین کے لیے غیر ہیں، اور وہ اس فکر پر قابو ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ غیر ہو حالانکہ آپ جانشین ہو۔ اللہ کریم کوئی فیصلہ سنائے تاکہ آپ پر آسانیاں ہوں۔ آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی روٹی میں گزرتی ہے، کھانے کے ٹائم سے پہلے پہلے آپ نے مر جانا ہے۔ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، کیا فضل ہے؟ کہتا ہے تنخواہ سے گزارا پورا ہو جاتا ہے، اور وہ جو عرب والے لوگ ہیں وہاں جا کے دیکھو تو منٹوں کے حساب سے سونا باہر نکل رہا ہے، بلیک گولڈ نکل رہا ہے، مگر آپ کی طرف نہیں آیا۔ پاکستانی کو نکال دیں گے اس لیے کہ کوریا کی لیبر سستی ہوگی۔ آپ ہندو ہو یا نان مسلم ہو، بالکل سارا پیسے کا علم آیا پڑا ہے۔ اسلام کی وحدت عالم اسلام میں اندر سے پارا پارا ہو چکی ہے، اس لیے دعا کرو کہ ایک بار پھر لا پھر وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک بار پھر عطا ہو، کیونکہ ہم بے بس ہو گئے، بلکہ ہم بس ہی ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، کولاپس ہو گئے۔ اب کسی مسلمان پر کوئی مسلمان اعتماد نہیں کرتا۔ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہندو جو تھے پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہندوؤں کے لیے مسلمان کا جھوٹ بولنا بڑے تعجب کی بات ہوتی تھی، اور آج مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ کیا کہیں، گھر کی بات ہے، بھائیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، محلے داروں کو دیکھو۔ محلے میں رہنے والا اپنے محلے سے نا آشنا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے نام سے نا آشنا ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں انسان اتنا محب ہے کہ ہر شے کھو چکا ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری ان فرائض کی بجا آوری میں مدد فرمائے جو اللہ کریم نے ہم پر نافذ فرمائے ہیں، زندگی کی شکل میں، صفات کی شکل میں، حالات زمانہ کی شکل میں، انٹرنیشنل صورتحال کی شکل میں، اور دین اسلام کی شکل میں۔ جو فرائض ایکچول ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کی شکل میں اور زندگی کی شکل میں۔ اس کا بھی بڑا تقدس ہے زندگی میں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا اللہ نے؟ میں نے آپ کو اسلام دیا، بڑی مہربانی، شکر ہے۔ آپ کو انسانی شکل دی، بڑی مہربانی، شکر ہے کہ اللہ کریم ہی ہے چھپکلیوں کو بنانے والا، ہر چیز بنانے والا، اور اس نے انسان بنایا اور ہمارے علم اور تقاضے کے بغیر ہی ہمیں اسلام عطا فرمایا، شکر ہے اس کا۔ اور جو اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی اس کا شکر کیسے کرو گے؟ یہ زندگی جو ہے یہ تذب ذب کی بجائے آسانی میں گزار کے جاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس زندگی کو بھی لطف کے ساتھ گزارو۔ اب یہ دیکھنا کہ اس کو کیسے گزارے، یا خواہش کم ہو اور حاصل اتنا ہی رہے، پھر بھی گزارا چل جائے گا۔ حاصل نہیں بڑھتا تو خدا کے بندے خواہش ہی کم کر دو، بھائی کی مدد نہیں درکار، یہ چھوڑو، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے تیل کی نالی ادھر نہیں آتی، وہ تو سعودی عرب کے اپنے واقعات ہیں، وہ تو مسلمان لوگ ہوئے نا، آپ تو اسلام والے ہو، بعد میں آنے والے۔ بھائیوں کی سنگ دلی کا یہ عالم ہے۔ بہرحال اب آپ یا تو خواہش کم کر دو، حاصل تو اتنا ہی رہے گا، یا دعا کرو کہ حاصل بڑھ جائے، یا تو ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے سرمایہ سے نجات پائیں۔ کیسے نجات پائیں؟ سرمایہ اندر سے ڈنگ لگائے گا، تب کوئی احساس ہوگا، ورنہ مسلمان ہوگا اور یتیم کا مال کھائے گا، اور اللہ کے گھر جا کے سلام کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور اللہ کے پاس آ گیا ہے، اتنا گستاخ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ناجائز مال لے آیا ہے، رشوت کا مال لے آیا ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یا تو اسے اللہ کی رحمت کا بھروسہ ہے، یا پھر جانتا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، اور ساری غلطیاں کرنے کے بعد اللہ سے چھپنے کا وقت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور یہ سارے واقعات کرتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ توبہ کرو اور اپنی زندگی کا خیال رکھو، ان صفات کی قدر کرو جتنی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو اس فطرت کے مطابق بنایا ہے جو اس کی اپنی فطرت ہے۔ اس فطرت کے اندر رہ کر عبادت کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو یکساں زمانے پسند ہوتے تو اسے کون روک سکتا تھا؟ صرف ایک ہی زمانہ چلا آتا، یکساں زمانہ ہوتا،
اور یکساں طرز حیات ہوتی تو اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ جو اس نے تمہیں یعنی انسان کو تخلیق کا مظہر بنایا ہے تو تم اس کی کائنات کو دیکھو۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے آسمان بنایا تو تم آسمان کو دیکھو۔ اس نے دعوے سے کہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی ہے، سورج چاند ستارے بنائے۔ اب جو کچھ وہ بیان فرما رہا ہے تم اس کا مشاہدہ کرو، حتیٰ کہ مچھر کی مثال بھی دی کہ دیکھو میں نے اس کو کیسے بنایا۔ اب اگر اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اسے کیسے بنایا تو تم ضرور دیکھو۔ جب تم اس کے حکم کے مطابق اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ لو تو سمجھو کہ یہ عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ غور کرو کہ میں نے بچہ کیسے پیدا کیا اور اسے ماں کے پیٹ میں کیسے پالا۔ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ اس نے بچہ کیسے پیدا کیا تو یہ عبادت ہے۔ کس ورائٹی میں اس نے کائنات کو بنایا، یہ دیکھنا عبادت ہے۔ کس طرح سیارے گردش کرتے ہیں اور کس طرح جمیل و جسیم نجوم فلک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کریم نے جس چیز کے بارے میں کہا ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ سورج کو دیکھنا عبادت ہے، زمین اور آسمان کو دیکھنا عبادت ہے، دن اور رات کا فرق دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ دن اور رات میں کیا فرق ہے تو پھر آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھ آ گیا۔ آپ کی عبادات کے وقت سورج مقرر کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سورج کی گردش سے پرے کا جو مقام ہے وہ اور ہی کہانی ہے، وہاں کچھ اور ہی واقعات ہیں۔ فطرت کا اس طرح مشاہدہ کرنا اور فطرت سے فاطر کی شان پہچاننا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ کا بیان پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ میرے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں ملنا مشکل ہے۔ یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ سمندر کون کون سے ہیں، یہ سب کیا ہے، تشبیہ کیا ہے اور تلمیح کیا ہے، یہ سب جان کر لطف آ جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا موت سے، خوف سے، حزن سے اور مال کے نقص سے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو نقص اموال ہے یہ تمہیں نقصان بھی پہنچاتا ہے اور تم پہ اثر بھی کرتا ہے، اور میں تمہیں آزماؤں گا، ورنہ اس کی اپنی ذات تو نقص اموال سے آزاد ہے۔ یہ باتیں ہمیں ہماری زبان میں اور ہمارے ماحول کے مطابق بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کے لیے اور ان کی مرکزیت کے لیے خانہ کعبہ بنایا ہے، ورنہ میں تو رہتا ہوں تمہارے دل میں، یا پھر میں رہتا ہوں لامکاں میں۔ اول تو میرا مکان لامکاں ہے، دوسرا تیرا قلب و جاں ہے، باقی یہ دیکھو کہ زمین پر خانہ کعبہ میرا نشان ہے۔ اس بات کو ذرا پہچانو کہ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ساری باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہے، ان قوموں نے کیا کیا۔ یہ دریا ہے، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے پہاڑ بنائی، دریا بنائی، زمینیں بنائی۔ لوگ پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یعنی لوگ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ خود اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ لوگ جان جائیں گے، بہت جلدی جان جائیں گے۔ آگے پھر اور بات بیان فرما دی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے پہاڑ بنائی۔ پہلی آیت میں خبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خبر کب آئے گی جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یعنی وہ آخری خبر جس کے بعد اخبار بند ہو جائیں گے، وہ کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے پہاڑ کیسے بنائے ہیں اور میں نے زمین کیسے بنائی، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اب اس بات سے پہلی بات کا بظاہر کوئی تعلق نہیں لگتا۔ لوگ تو خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یعنی قیامت کے بارے میں، اور جواب یہ دیا کہ جان جاؤ گے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ پہاڑ کیسے بنائی ہیں اور زمین کیسے بنائی، اور پہاڑ کو میخیں بنا دیا اور تم کو میں نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس خبر کے سوال کا جواب کیا بنا۔ مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے اتنا کچھ کر لیا تو میرے لیے قیامت کا دن لانا کیا مشکل ہے۔
یعنی کیا تم نے انہیں دیکھا کہ زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا اور تمہیں جوڑے پیدا کیا، رات کو لباس اور دن کو معاش کے لیے بنایا۔ اللہ نے نیند کو تمہارا لباس بنا دیا ہے، معاش کے لیے دن پیدا کر دیا۔ دن کو تم معاشیات کے لیے بھاگتے ہو، تم مجبور ہو، رات کو معاشیات سے آزاد ہو جاتے ہو، کٹ جاتے ہو، رات آئی تو پھر نیند ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ کر دیا کہ رات پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے۔ رات کو ایک طرح سے قیامت کا منظر کہتے ہیں۔ جس طرح تیرے دن کے ہنگاموں کی قیامت رات میں آ گئی ہے، اسی طرح تیری زندگی کے ہنگاموں کی قیامت بھی آ جائے گی۔ رات آنن فانن آ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے۔ زندگی کے ہنگاموں میں اتنا انوالوڈ آدمی کہتا ہے کہ میں 5 منٹ نہیں دے سکتا، میرا کاروبار ہے، بڑا مشکل وقت ہے، میں بہت بیزی ہوں، اور جب رات آئی تو سب کاروبار چھوڑ دیتا ہے، گھر آیا اور اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا اور سو گیا۔ انسان ہر روز یہ تماشا دیکھتا ہے اور پھر ہر روز پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، ہر روز ہی دیکھ رہے ہو اور پھر ہر روز ہی پوچھتے ہو کہ کیا ہوا۔ کس نے تمہیں سلانے کے بعد صبح کے وقت جگایا؟ تمہیں تو جاگنے کا علم نہیں آتا، تمہیں یا تو سورج نے یا اللہ نے جگایا، تم خود تو نہیں جاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس زندگی میں سلانا اور جگانا مجھے آتا ہے، اسی طرح ایک وقت اور آئے گا تب میں سلا بھی لوں گا اور جگا بھی لوں گا۔ اس لیے جب اس دنیا کے سونے اور جاگنے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے تو اس وقت کے سونے اور جاگنے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی میرا سلانا اور جگانا ہے۔ میں یوں سلا سکتا ہوں اور یوں جگا سکتا ہوں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اس دنیا میں سارے سو جاتے ہیں، سارے جاگ اٹھتے ہیں، اس دنیا میں سارے سو جاؤ گے اور سارے جاگ اٹھو گے۔ اختلاف کس بات کا؟ میں نے پہاڑ میں کوئی اختلاف نہیں بنایا، میں نے میدان میں کوئی اختلاف نہیں بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ بڑے سے بڑا انسان پہلی خواہش یہ کرے گا کہ بیٹا پیدا ہو، بسم اللہ بیٹا پیدا ہو گیا، اب کہتا ہے کسی اور گھر میں بیٹی پیدا ہو کیونکہ بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ ہر چیز فطری طور پر ہوتی چلی جا رہی ہے، حوالہ صرف وقت کا ہے۔ جب وقت بدل جاتا ہے تو تمہارا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ تیرا مزاج بدل جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں نے شہر چھوڑ دیا، حالات چھوڑ دیے، دفتر چھوڑ دیا اور سب واقعات چھوڑ دیے۔ دن کو کتنی مصروف سڑکیں ہوتی ہیں اور رات کو اتنی ہی ویرانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ اب اس بات میں اختلاف نہیں ہے، تم دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ جو کام مجھے پہلے مشکل نہیں لگا میرے لیے دوبارہ کیسے مشکل ہوگا؟ میرے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک غیر ٹھوس لکوڈ یعنی مایا وجود میں ٹھوس ہڈیاں پیدا کر دوں؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ ایک ایک دن بڑھتا جا رہا ہے؟ دراصل ایک ایک دن گھٹتا جا رہا ہے۔ تمہاری بینائیاں رینج سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، تمہاری اولادیں تمہارے اختیار سے باہر ہو رہی ہیں، تمہارا حاصل تمہارے اختیار سے باہر ہو رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ فلاں کام میں نے کیا تھا، بڑے لطف کا زمانہ تھا، اس سے بڑا سکون آتا تھا، اب سکون نہیں آتا ہے۔ تو تم نے یہ کیا کام کیا جس میں پہلے سکون تھا اب اس میں سکون نہیں ہے؟ تمہارے خیال کا سفر آسمانوں تک جاتا ہے اور تو خود چارپائی کے ایک کنارے پر پڑا ہوا رات گزار دیتا ہے۔ یہ کل کائنات ہے تمہاری، تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، بات کرتا ہے تو بات ہی کرتا چلا جا رہا ہے، جب سو جاتا ہے تو سب گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سب سفر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس بات پہ غور کرو میں نے کیا بنایا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم انسانوں سے انسانوں کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خدائی زبان بولے تو تمہیں خدائی زبان کیسے سمجھ آئے؟ پہاڑ نے پہاڑ سے کیا کہا اللہ بہتر جانے، دریا نے دریا سے کیا کہا اللہ بہتر جانے۔ یہ دریا جو ہے سمندر کے پاس پہاڑ کا کیا پیغام لے کے جا رہا ہے اللہ بہتر جانے۔ ساگر جوش میں آیا، اس نے بادل بھیجے اور پھر پہاڑ سے اس کا پیغام لے کے سمندر کی طرف چل پڑے۔ ان سب کے الگ پیغامات ہیں، اس لیے ان باتوں کو پہچانو۔ خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور پہاڑ، دریا، میدان، بادل، سمندر اور اتنی ورائٹی کو پسند کرنے والا اللہ، شاہین، گدھ، الو، فاختہ، شیر اور ریچھ سے لے کر گیدڑ تک سارے جانور پیدا کرنے والا، یعنی اتنی ورائٹی پیدا کرنے والا، انسانوں میں یکسانیت پسند کر سکتا ہے؟
اس لیے وہ عبادت جو یکساں ہے وہ ایک خاص وقت کی عبادت ہے کہ عبادت کر لو اور پھر بعد میں اپنی اپنی ورائٹی کا تحفظ کر لو۔ وہ جو عبادت ہے وہ تمہارا ذاتی تشخص ہے۔ اب ورائٹی کا تحفظ، اپنی شخصیت کا تحفظ کرنا بھی عبادت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بھی عبادت ہے کہ نصیحت کرنے والا نصیحت نہ چھوڑے، ماننے والا مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اپنی بات کر، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ علم پھیلائیں۔ وہ شخص جو آنکھوں والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اندھا کنویں کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت اگر وہ نہ بولے گا تو عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ تو آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ اس لیے آپ اپنی صفات کو اگر انسانوں کے حوالے سے ان کی خدمت میں لگا دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ عبادت۔ کچھ لوگ زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اور جو زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ زمانہ جو ہے اس نے ایسے رہنا ہے، اس میں تم نے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں ایک بڑھیا کی، کہ بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی کہ وہ آدمی میری گٹھڑی لے گیا۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے روتی اس بات پہ ہوں کہ اس نے گٹھڑی مجھ سے اٹھائی اور آگے جا کے پھینک دی اور خود غائب ہو گیا۔ جب پھینکنی ہی تھی تو چھینی کیوں؟ یہ دنیا ظالم ہے، جو کچھ آپ نے حاصل کیا یہ چھوڑنا ہے۔ کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ کے رشتہ دار ہاتھوں کی انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، مرنے والے کا نام بھی چھین لیتے ہیں۔ آپ نام رکھیں گے کہ فلاں فلاں شخص ہے اور لوگ کہیں گے کہ اس کا نام میت ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابا جی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میت ہے، نام بھی چھین لیتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے ہی اس کا سرمایہ چھین لیا جاتا ہے، اس کی جوانی والی شکل چھین لی جاتی ہے۔ ماحول کے ساتھ ہی رنگ بدل گیا، شکل بدل گئی، ماحول بدل گیا، ساتھی بدل گئے، لواحقین بدل گئے، وابستگیاں بدل گئی۔ لوگ بڑے بےتاب ہوا کرتے تھے اس کے آنے کے لیے، اور اب بڑے بےتاب ہیں اس کو لے جانے میں کہ میت کو دیر ہو رہی ہے۔ جدائی نہ برداشت کرنے والے پیارے اس کو اللہ کے سپرد کر کے آ جاتے ہیں۔ بس یہ ہے قصہ انسان کا۔ اب عبادت یہ ہے کہ وقت کو پہچانو، میت کو لے جانے سے پہلے استغفار پڑھو، یہ عبادت ہے۔ جو فرائض ضروری ہیں ان کا پورا کرنا عبادت ہے۔ تو اصل عبادت یہ ہے، جو فرائض ضروری ہیں ان کا پورا کرنا عبادت ہے۔ تو اصل عبادت یہ ہے کہ انسان اس فطرت کو پہچانے۔ سر، اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے کائنات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کائنات کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ مثلا شاہین اپنی صفت پریزرو کرتا ہے، اسی طرح آشیانہ بنائے گا، اسی طرح پرواز کرے گا، اسی طرح شکار کرے گا۔ اس لیے جب آپ اپنے آپ کی شکل باطن میں دیکھیں گے تو انہی چیزوں میں سے ایک نظر آئے گی۔ بگلے کا ایک الگ مقام ہے، وہ منافق ہے، لگتا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد مچھلی پکڑنا ہے۔ اس لیے غور کرو کہ انسان کے باطن کی آگہی ان جانوروں کی شکل میں ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ تیرا باطن ابھی یہاں تک آیا ہے۔ اسی طرح گائے فیض عام ہے، معصوم ہے، بولی بالی ہے۔ ہندوؤں نے اس لیے اس کو اپنی ممتا کا سیمبل بنا لیا کیونکہ یہ پالتی جا رہی ہے، بیل دیتی ہے، کھیتوں میں ہل چلاتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کا دودھ ماں کے دودھ کے برابر ہے۔ تو یہ ساری کائنات انسان کا مظہر ہے۔ یہ جو زمین کی سطح پر موجود دوسرے واقعات ہیں یہ بھی انسان کی صفات ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پہاڑ ہے تو کیا ہے؟ اٹل ارادہ۔ کوئی شخص دریا کی طرح ہے، اس میں دریا کی روانی ہے، آب رواں کی طرح ہے اور میٹھے پانی کی طرح ہے، اور کوئی سمندر کی طرح کڑوا لیکن گہرا ہے۔ مثلا مجذوب سمندر کی طرح کڑوا ہے لیکن گہرا ہے۔ صحرا کا ذکر آئے تو یہ مکمل طور پر شاعروں کا لفظ ہے۔ دشت جنوں، دشت فکر، یادوں کا صحرا اور صحرا کی پیاس، یہ سارے شاعروں کے واقعات ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کائنات کے حوالے سے ہر آدمی کے لیے پہچان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور پھر ان کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سورج، چاند
اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب جو انسانوں کے حوالے سے تھا وہ اجرام فلکی کے حوالے سے آیا۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں انسان کی اصل صفات کے مظاہر ہیں۔ انسان اور کائنات میں ایک رابطہ ہے۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کائنات ایک کھلا مشاہدہ ہے۔ بس یہ کائنات ایک راز ہے۔ دعا کرو کہ کوئی آپ کے لیے اس حجاب کو اٹھائے تاکہ ساری چیزیں اور 18,000 عالم آپ کو اپنے آپ میں نظر آئیں۔ اس لیے سلطان باہور رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر 18,000 عالم ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں نے عبادت میں بہت غور کیا، کنسنٹریشن کی اور اپنے نفس پہ بڑا غور کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا نفس کیا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ میں مور ہوں، یعنی کہ میں ابھی خود پسند ہوں، ابھی رنگوں کے اوپر میری جلوہ گری ہے۔ شاہین جو ہے مر جائے گا لیکن مردار نہیں کھائے گا، شیر مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا، یعنی کہ ان فطرتوں کو اور ان صلاحیتوں کو ان کے مقام پر پریزرو کرنا یہ ان کی عبادت ہے۔ انسان انسانیت سے نیچے جائے گا تو گیدڑ بن جائے گا اور کبھی ریچھ بن جائے گا، اور یہ بات بڑے راز کی ہے کہ انسان ہر جانور بن جاتا ہے۔ آپ کسی جانور کا نام لے لو، مثلا سانپ تو سانپ جیسا انسان بھی ہے، گیدڑ جیسا ڈرپوک انسان بھی ہوتا ہے، لومڑی کی طرح مکار، شیر جیسا بہادر، اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ ہر جانور میں انسانی شعور کی صفت ہوگی اور پرندے میں انسانی شعور کی صفت رکھی ہوئی ہے۔ مثلا وہ گدھ ہے، مردار کھاتا ہے، اونچا اڑتا ہے۔ گدھ انسانی مزاج کا نام بھی ہے۔ شاہین ایک انسانی مزاج کا نام کہ شاہین چیونٹی سے کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں افلاک کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ چیونٹی نے پوچھا شاہین سے کہ کیا بات ہے، تیرا مقام کیوں بلند ہے؟ تو شاہین نے کہا کہ تو اپنا رزق خاک راہ میں ڈھونڈتی ہے اور میں آسمانوں کو نگاہ میں نہیں لاتا، بلند نگاہ ہوں لہذا بلند مقام ہوں۔ یہ ساری صفات ہیں، کوئی بھی پرندہ آپ لے لو، یہ سارے انسانی شعور کے درجات ہیں، السٹریشنز ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر اپنا مقام متعین کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ